गर्मियों के दिन थे। उन दिनों मैं अपनी बहन के साथ बाहर सैन में सोती थी। जैसे ही रात के 10 बजते तो मेरी बहन काली चादर पहन लेती और मुझे कहती कि मैंने इमाम साहब से कुछ मसले पूछने हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ और कुछ ही देर के बाद वापस आ जाऊंगी। हमारा घर जिस गली में था उसी गली के आखिर में एक मस्जिद बनी हुई थी और उस मस्जिद के इमाम दूसरे गांव के रहने वाले थे। नमाज के वक्त पर अपने गांव से आना उनके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अपनी रिहाइश मस्जिद में ही रखी हुई थी। वो रात को 11 बजे तक मस्जिद में बैठकर लोगों के मसले सुनते और फिर उन्हें वज़ाइफ बताते। मैंने अपनी बहन से कई मर्तबा पूछा कि तुमने कौन सा मसला पूछना है, तो वो मुझे ये कहकर टाल देती कि तुम्हें भी बता दूंगी। मैं उसके आने तक सब घर वालों पर नजर रखती। मेरे वालिद साहब इस मामले में बहुत सख्त थे। सुबह के वक्त हमें घर से बाहर जाने की इजाजत ना होती। मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा था, बस इसलिए मैं उसे मना ना करती और जाने देती। मगर जब मेरी बहन वापस आती तो उसमें से एक बदबू आ रही होती और जब वो सुबह को उठती तो मैं ये देखकर हैरान रह जाती कि उसके बाल भी कटे हुए होते। एक रोज वालिद साहब की आंख खुल गई। उन्होंने अपनी जवान बेटी को यूं जाते देखा तो वो भी उसके पीछे चल पड़े, मगर ये देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम साइमा है। हम 3 बहन भाई थे। मेरी छोटी बहन का नाम सबा है जो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी थी। फिर उसके बाद हमारा सबसे छोटा भाई था। मेरे दादा जान बहुत बड़े जमींदार थे और उनके पास दौलत की कमी न थी, लिहाजा वालिद साहब की परवरिश बहुत लाडो प्यार से हुई। जब इंसान पर रोक टोक ना हो तो वो गलत कामों की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। अब्बा जान भी आवारगी की जानिब माइल हो गए। बुरे दोस्तों के साथ घूमना और कई दिन घर से गायब रहना उनका मामूल बन गया था। इसका हल दादी जान ने यह निकाला कि उनकी शादी अपनी भतीजी से कर दी। मेरी माँ सीधी सादी खातून थी, वो ज्यादा फैशन न करती थी। बस इसी वजह से मेरे अब्बा को मेरी माँ पसंद नहीं थी। मेरी अम्मी सब्र शुक्र के साथ अपने ससुर और सास के साथ गांव में रहती थी, जबकि अब्बा जान शादी के 2 साल तक तो घर में रहे और फिर वालदा को छोड़कर शहर वाले बंगले में रंगीन मिजाज दोस्तों की महफिल में रहने लगे थे। मेरे वालिद साहब का जब जी चाहता गांव आते और चंद दिन वहां गुजार कर वापस चले जाते। दादा जान उन्हें बहुत समझाते, यही गांव में रहो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मगर मेरे वालिद साहब उनकी एक बात न सुनते। यूं ही दिन गुजरते गए और हम दोनों बहनें समझदार हो गईं। अब्बा जान जब भी घर आते तो माँ उन्हें कहती कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैंने तुमसे शादी की है, अब तुम्हारी बेटियां जवान हो रही हैं, उल्टे सीधे काम छोड़ दो और उनकी फिक्र करो। मगर अब्बा जान मेरी माँ को यही ताना देते कि तुमने सिर्फ बेटियां ही पैदा की हैं, बेटा होता तो मैं तुम्हारी कदर करता और दोस्तों की महफिलें भी छोड़ देता। माँ उनकी ये बात सुनकर चुप हो जाती, भला वो इस मामले में क्या कर सकती थी। फिर अल्लाह ताला ने माँ की खामोश इल्तिजा सुन ली और शादी के 15 साल के बाद बेटे से नवाज दिया। मगर ये खुशी भी मेरे बाप को राह रास्त पर न ला सकी। महीनों गुजर जाते मगर मेरे वालिद घर न आते। मेरे दादा उनको बहुत समझाते मगर वो मेरे दादा की बात न सुनते। वक्त यूं ही गुजरता गया और दादा जान कुछ अरसे के बाद फौत हो गए। फौत होने से पहले वो आधी जायदाद और दौलत अपने पोते के नाम कर गए ताकि सारी जायदाद मेरा बेटा न उड़ा सके। खुदा का करना ऐसा हुआ कि दादा जान के फौत होने के बाद अब्बा जान को भी अपनी तबाही का एहसास हो गया और वो मुस्तकिल तौर पर गांव में रहने लगे, क्योंकि बीवी बच्चे अकेले हो गए थे। बज़ाहिर अब्बा जान ठीक हो गए थे, वो घर का पहले की निस्बत बहुत ख्याल रखते थे। उन दिनों मैं 20 बरस की हो चुकी थी। कामरान अभी छोटा था कि अचानक गांव से एक शोर सा उठा। हमारी जमीन पर एक रशीद नामी मज़ारा काम करता था। ये हमारा बहुत पुराना मज़ारा था। दादा जान भी उसकी इज्जत करते थे
کیونکہ اس کے باپ نے میرے پردادا کی خدمت میں عمر گزار دی تھی، اور یہ لوگ نسلوں سے ہماری زمین پر محنت کا بوجھ بوتے آئے تھے۔ رشید، جس کو ہم پیار سے علی بابا کہتے تھے، ہمارے گھر کا حصہ تھا۔ اس سے ہم خواتین پردہ نہیں کرتی تھی، جبکہ کوئی بھی کام ہوتا وہ ہمارے گھر کے اندر چلا آتا۔ ویسے تو میرے والد صاحب بہت سخت تھے، ہم بہنوں کو باہر جانے یا کسی کے سامنے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بس علی بابا واحد آدمی تھے جس پر ہمارے والد کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ علی بابا کی ایک لڑکی تھی جس کا نام شازیہ تھا۔ وہ میری چھوٹی بہن کی ہم عمر تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ مستقل ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ دادی اور اماں اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرے والد ایسی حرکت کر جائیں گے جس سے گاؤں میں خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ نہ جانے کب میرے والد شازیہ کو پسند کرنے لگے تھے۔ بس اتنا معلوم ہوا کہ والد صاحب علی بابا کے گھر آنے جانے لگے ہیں۔ شروع میں علی بابا میرے والد کو اپنے گھر آتا دیکھ کر اپنی عزت افزائی سمجھتا کہ مالک اتنا بڑا دولت مند ہو کر اس غریب کی کچی مٹی کی چار دیواری میں آتا ہے، اس کے گھر کے مسائل میں دلچسپی لیتا ہے۔ لیکن جب ابا جان نے شازیہ پر نظریں مرکوز رکھی تو یہ سارا معاملہ سمجھ آ گیا، مگر اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ دادی جان یا میری امی سے آ کر شکایت کرتا، کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ میرے ابا جان اس کے ساتھ نہایت برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ وہ اندر ہی اندر غیرت کے مارے گھٹنے لگا اور ساتھ ساتھ شازیہ کے رشتے کے لیے تگ و دود کرنے لگا۔ جو ہی اس نے شازیہ کی شادی کا اعلان کیا، ابا جان نے اس کو سختی سے روک دیا کہ تم ہماری مرضی کے بغیر بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، اس کی شادی ہم خود کریں گے۔ علی بابا مالک کا یہ حکم سن کر ڈر گیا۔ اس نے بیٹی کی شادی کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ابا جان نے بھی اس کے بعد شازیہ کے ساتھ اس کے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر تعلقات بڑھانے شروع کر دیے۔ وہ شازیہ کے لیے قیمتی تحائف، خوشبودار صابن اور ریشمی کپڑے لے کر جانے لگے۔ یہ تحائف وہ اسی طرح جبرن دیتے کہ شازیہ کی ماں کو ڈر کے مارے قبول کرنے پڑتے۔ شازیہ ایک خوبصورت مگر غریب لڑکی تھی۔ وہ اور کیا چاہ سکتی تھی؟ اس کا آئیڈیل اس کے مالک جیسا ہی ہو سکتا تھا، اور مالک خود اس پر مہربان تھا۔ شازیہ کی ماں بھی اندر ہی اندر خوش ہونے لگی کہ اس کی بیٹی زمیندار کی بیوی بنے گی، لیکن صرف علی بابا ان حالات سے پریشان تھا۔ شازیہ اور اس کی ماں ابا جان کی عنایات سے خوش تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب علی بابا کو ابا جان دور کی زمینوں پر بھیجتے تو ماں خود بیٹی کو ایسے موقع فراہم کرتی کہ ابا جان اور شازیہ اکٹھے رہ سکیں۔ وہ نہ زیادہ دنوں تک نہیں چھپ سکتا، اس کا خمیازہ بھی آخر کار بھگتنا پڑتا ہے۔ شازیہ ان حالات میں حاملہ ہو گئی اور علی بابا کی عزت پر بن گئی۔ وہ غریب ضرور تھا، لیکن کیا غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ علی بابا روتا پیٹتا ابا جان کے پاس آیا اور گڑ گڑا کر بولا، مالک اب تم شازیہ سے شادی کر لو، ورنہ میں گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ ابا جان نے جواب دیا، پاؤں کی جوتی سر پر نہیں رکھی جا سکتی، البتہ اس مسئلے کا حل نکال لوں گا، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ علی بابا دل ہی دل میں بد دعائیں دیتا اور روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے سارا سامان بیل گاڑی پر لادا اور کنبے کے سب لوگوں کو حکم دیا کہ چلو یہاں سے دور چلتے ہیں، ظلم اب حد سے بڑھ چکا ہے، میں یہ نہیں سہ سکتا۔ کل میری دوسری بیٹی جوان ہوگی تب بھی یہی ہوگا، کیونکہ سانپ کی فطرت میں ڈسنا ہے تو وہ ڈس کر ہی رہے گا۔ راتوں رات علی بابا کا خاندان ہماری زمین چھوڑ کر چلا گیا۔ جب گاؤں کی حدود ختم ہونے لگی تو علی بابا اور اس کے بیٹے نے شازیہ کو نہر میں دھکا دے دیا اور اس سے نجات حاصل کر لی اور آگے کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تیسرے روز شازیہ کی پھولی ہوئی لاش پانی کے اوپر آ گئی تو اس راز سے پردہ اٹھا کہ شازیہ کو بدنامی کے خوف سے نہر میں پھینک دیا گیا تھا۔ ابا جان نے تھانے جا کر علی بابا کے خلاف پرچہ کٹوا دیا۔ پولیس آئی
اور علی بابا کو پکڑ کر لے آئی، مگر علی بابا کی بات کون سنتا، بھلا وہ میرے ابا جان سے کیسے ٹکر لے سکتا تھا۔ کہتے ہیں مظلوم کی آنکھ خالی نہیں جاتی، تو یہ سچ ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس واقعے کے 10 سال کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے اس بات کو ثابت کر دکھایا۔ ان دنوں میری عمر 30 برس ہو چکی تھی اور میری چھوٹی بہن کی عمر 28 سال تھی۔ اس کے باوجود ہم دونوں بہنوں کے ابھی تک رشتے نہ ہو سکے تھے اور ہم بن بیاہی گھر بیٹھی تھیں۔ ماں کو بہت فکر تھی۔ ابا جان نے بھی کوشش کی، مگر اپنے ہم پلہ خاندانوں میں میرے ابا جان کی بری شہرت ہونے کی وجہ سے رشتے نہ ہو سکے۔ ہماری گلی کے آخر میں ایک مسجد تھی۔ امام صاحب رات کو مسجد میں ہی رہتے تھے اور رات کے تک لوگوں کے مسئلے سن کر انہیں وظائف بتاتے۔ ہمیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر میری چھوٹی بہن رات کے وقت چادر پہن لیتی اور چھپ کر امام صاحب کے پاس جاتی۔ اسے کچھ مسئلے پوچھنے تھے۔ میں پوچھتی تو کہتی تمہیں بھی بتا دوں گی۔ میں پہرا دیتی اور وہ چپکے سے چلی جاتی، مگر جب وہ واپس آتی تو اس کے جسم سے ایک بدبو سی آ رہی ہوتی۔ پھر صبح میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ اس کے بال بھی کٹے ہوئے ہوتے۔ میں پوچھتی تو کہتی یہاں سے بال خراب تھے اس لیے کاٹ دیے۔ ایک رات جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، فضا میں کچھ گھٹن سی تھی، اگست کا مہینہ تھا، گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اور میری بہن اپنے اپنے بستروں پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسی وقت ابا جان کے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ وہ آج گھر دیر سے آئے تھے اور جب رات کے گھر آتے تھکے ہوئے ہوتے تھے، آتے ہی بستر پر لیٹتے اور سو جاتے۔ اس وقت بھی میری بہن نے یہی سمجھا کہ ابا جان سو چکے ہیں، باقی لوگ بھی سو رہے تھے۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ سب سو چکے ہیں تو وہ اٹھ بیٹھی۔ میں اپنی آنکھوں پر دوپٹہ کیے جاگ رہی تھی۔ میں نے اس سے کلام کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ روز کی طرح مسجد کی طرف جا رہی ہے۔ میری بہن صحن عبور کر کے دبے قدموں سے بیرونی دروازے تک گئی اور دروازے کی کنڈی کھول کر گھر سے باہر نکل گئی۔ ابا جان شاید کچی نیند میں تھے۔ انہیں ایسا لگا جیسے میرا چھوٹا بھائی باہر گیا ہے۔ کچھ دیر وہ اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو وہ خود کو روک نہ سکے۔ بستر سے اٹھے، انہوں نے بندوق کندھے پر لٹکائی جو وہ ہمیشہ سرانے رکھ کر سوتے تھے۔ پھر صحن میں آ کر ہم سب کو دیکھا، میرا بھائی سو رہا تھا۔ ماں اور میں بھی اپنے اپنے بستر پر موجود تھی، صرف میری بہن کا بستر خالی تھا۔ ٹارچ اٹھا کر وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ ٹارچ کی روشنی زمین پر ڈالتے جاتے، اسی طرح بہن کے پیروں کا تعاقب کرتے ہوئے گلی کے آخر میں بنی مسجد کے پاس پہنچ گئے، جس کے قریب ہی کچھ دکانیں تھیں۔ گاؤں میں کچے راستے ہوتے ہیں، جو بھی ان پر سے گزرتا ہے پاؤں کے نشان مٹی پر بنتے چلے جاتے ہیں، لہٰذا جانے والے کا فوری تعاقب کیا جا سکتا ہے۔ بہن کے نقش قدم بھی ابا جان کو مسجد کی طرف بنی ہوئی ایک دکان پر لے گئے۔ مجھے تو یہی معلوم تھا کہ میری بہن مسجد میں امام صاحب کے پاس جاتی ہے، مگر یہ راز اسی دن کھلا جسے سن کر میری تو جیسے جان نکل گئی۔ مسجد کے ساتھ بنی چھوٹی سی دکان بند تھی۔ ابا جان نے بند دکان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی، باہر نکلو ورنہ شوٹ کر دوں گا۔ میری بہن آواز سن کر تھر تھر کانپ گئی اور اس کی چیخ نکل گئی۔ جب دروازہ نہ کھولا گیا تو ابا جان نے بندوق کا بٹ مار کر دکان کی کھڑکی کو توڑ ڈالا اور کھڑکی سے اندر داخل ہو گئے۔ ٹارچ کی روشنی میں اب ایک نہیں بلکہ 2 خوفزدہ چہرے نظر آئے۔ ایک چہرہ میری بہن کا تھا اور دوسرا اسی نوجوان کا تھا جس کے باپ کی یہ دکان تھی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک اجنبی نوجوان کو ایسی حالت میں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، میری بہن نے جلدی سے چادر پہنی اور والد کے قدموں میں گر گئی، جبکہ اس لڑکے کے ہاتھ میں میری بہن کے کٹے ہوئے بال تھے۔ میری بہن کہنے لگی، بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ جب اس کا رشتہ میرے لیے آیا تھا اور آپ نے انکار کر دیا تھا تو اس نے ایک عامل سے رابطہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے 7 دن تک روزانہ
उस लड़की के माथे के ऊपर वाले बाल काट कर ला दो। 8 दिन के बाद लड़की का बाप खुद मान जाएगा। मेरी बहन बगैर सांस लिए ये सब कुछ बोल रही थी, मगर मेरे वालिद साहब बहन को ऐसी हालत में देखकर लाल पीले हो गए। तभी एक लम्हा ज़ाया किए बगैर दोनों का काम तमाम कर दिया। फायर की आवाज़ घर तक सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही मैं लरस गई। माँ को जगाया, भाई भी उठ बैठा। सब बहन की खाली चारपाई देखकर समझ गए थे कि आवाज़ का मकसद क्या था। अब किसी को कुछ कहने या सुनने की ज़रूरत नहीं थी। जो हो चुका था हम सब पर आया था। कुछ ही देर के बाद मेरे वालिद घर लौटे तो किसी ने उनके चेहरे की तरफ देखने की जरूरत न की। माँ दुपट्टे का पल्लू मुंह में रखे चुपके चुपके रो रही थी और हम सब साकत बैठे हुए थे। अब्बा जान की टूटी हुई भारी आवाज़ बमुश्किल हलक से निकली थी। वो मेरी माँ से कह रहे थे, तुम अब घर का ख्याल रखना, मैं थाने जा रहा हूँ। फिर वो मुड़कर मेरे भाई से कहने लगे, सबा की लाश एक बदबख्त के साथ दुकान के अंदर पड़ी है। ये कहकर वो घर से निकल गए। आज बेटी को इस हाल में देखकर उन्हें एहसास हो चुका था कि शाजिया भी किसी की बेटी थी। उनका दिल चाह रहा था कि वो खुदकुशी कर लें, मगर वो अपने किए गुनाहों का इतराफ़ करना चाहते थे। उन्होंने थाने जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और अपने पिछले सारे जुर्मों का इतराफ़ कर लिया। आज इस बात को 5 साल गुजर गए हैं। माँ ने मेरी शादी कर दी। मैं अपने बच्चों और शोहर के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे वालिद जेल में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और अपने किए गुनाहों की अल्लाह ताला से रो रो कर माफ़ी मांगते हैं। मैं आज सोचती हूँ कि वाकई लोग सच कहते हैं कि बुराई का अंजाम बुरा होता है, लेकिन एक सवाल मुझे ज़रूर परेशान करता है कि माँ बाप की खताओं की सज़ा औलाद को ही क्यों मिलती है।